تم سے کیا بات کریں، کون کہاں قتل ہوا، تم تو اس بات پہ حیرت بھی نہیں کرتے ہو۔ علی زریون پی ٹی آئی کے ساتھ مل گئے، اس میں کچھ صداقت بھی ہے؟ یار میرا سیاسی نظریہ ہر انسان کا ہوتا ہے، لیکن میرا سیاسی نظریہ جو ہے وہ مساوات کا ہے۔ جو سامنے آتا ہے ہم وہ دیکھتے ہیں اور اسی سے ایک جائزہ لے لیتے ہیں کہ شاعر یہی ہے۔ اج کل ساڈے ویکھن دے بھی چرچے نے، اسی بھی کہڑا لک لک کے ویکھدے ہیں، پانی دے وچ اگ ملا کے ویکھدے ہیں، اکھاں دے وچ اکھاں پا کے ویکھدے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میرا نام زین امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہے پاکستان کے نامور شاعر ہیں علی زریون، جو کہ آج کل اور اس سے پہلے بھی سوشل میڈیا کی زینت تھی، لیکن آج کل ان کی کافی زیادہ جو شاعری ہے اس کو مختلف چیزوں کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ علی زریون صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام زین، کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ علی بھائی، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، آج حبیب جالب کا جو ہے جالب عوامی میلہ ہے، سب سے پہلے تو جالب صاحب کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جالب صاحب کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ وہ ہمارے عوام کی، ہمارے سماج کی، سماجی شعور کی سب سے طاقتور توانا آواز تھے۔ جالب صاحب کا یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح کی شاعری کی اور جس عہد میں انہوں نے یہ شاعری کی اور جتنا ظلم انہوں نے سہا، لیکن انہوں نے اپنے آواز پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ انہوں نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ عوام کے شعور کو عوام تک پہنچایا، عوام کی نمائندگی کی۔ آج یہاں پر جالب میلہ تھا اور مجھے بڑا اچھا لگا یہاں پر آ کے کہ یہاں پر بندہ اپنا وہ کلام سناتا ہے کہ جو عام طور پہ آپ مشاعروں میں نہیں سناتے۔ علی بھائی، ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل کے دور میں جتنی بھی ہماری یوتھ ہے اس کے اندر ایک نئی امنگ پیدا ہو گئی ہے، ایک جد و جہد کی امنگ پیدا ہو گئی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جد و جہد کا ہونا بہت خوبصورت ہے، لیکن طریقہ کار کو کبھی مت بھولیں۔ طریقہ کار کو کبھی مت بھولیں، یہ کبھی مت بھولیں کہ یہ ملک آپ کا ہے، یہ کبھی مت بھولیں کہ یہ لوگ آپ کے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا سماج ہو کہ جس کے اندر اختلاف تو ہو لیکن اس کے اوپر خون نہ ہو، کسی کی جان نہ جائے، کسی کی عزت پر حملہ نہ ہو۔ کوئی بات کرے آپ سنیں، آپ اختلاف کرتے ہیں اس پر بات کریں۔ جیسے جون صاحب کا کہنا ہے کہ آؤ کہ اختلاف رائے پہ اتفاق کر لیں، رائے پر اتفاق کر لیں کہ آپ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، میری اوپینین ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو ثناء اللہ ظہیر کا شعر سناتا ہوں۔ ہمارے فیصل آباد کے شاعر تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ہمارے بڑے تھے۔ کیا شعر ہے ان کا کہ میں دے رہا ہوں تمہیں خود سے اختلاف کا حق، میں دے رہا ہوں تمہیں خود سے اختلاف کا حق۔ یہ اختلاف کا حق ہے، مخالفت کا نہیں۔ دیٹ از دا پرابلم زین، کہ آج یہاں پہ اختلاف کو مخالفت سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے ابھی، آپ مجھے اچھا شاعر نہ سمجھیں، آپ مجھے کہیں گے بھائی آپ کی شاعری مجھے پسند نہیں ہے، تو کیا میں اب بندے بھیج دوں گا آپ کے لیے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے مجھے اچھا شاعر نہیں مانا؟ نہیں، یہ جو تنقید ہوتی ہے اس کے پیرایہ کار ہیں، اس کا طریقہ ہے کہ آپ تنقید کریں، آپ بات کریں، اور بات کے نفوذ کو آگے جو پھیلا رہے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے اس کو آگے پہنچا رہے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں کہ آگ جو ہے وہ بجھے، بڑھے نہیں۔ آپ کی شاعری سے جتنے بھی پہلے نوجوان تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ علی زریون صرف اور صرف محبت کا ایک شاعر ہے، محبت پر بات کرتا ہے، عشق مشوقی پر بات کرتا ہے۔ آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ علی زریون انقلابی شاعر بن گیا ہے۔ انقلاب تو ہر شاعر کی گٹھی میں ہوتا ہے، ہر شاعر کے سماج، اس کا جو خمیر ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی منافقت کے خلاف بات کرتا ہوں، میں نے اس سے پہلے بھی جو سماجی، اس پر میری بہت ساری نظمیں ہیں۔ چوڑا ایک نظم ہے میری جو خاک روبوں پر تھی، کہ آپ 2-4 اشعار سنا دیں۔ وہ مصرے ہیں، اس کے لمبی نظم ہے کہ مینوں چوڑا آخرے آئے سچ کہنا ہے چوڑا ہی ہاں، تیرے گھر دا کوڑا جو میں چکدا واں تے کوڑا چکن والے آخر چوڑے ہی تے ہوندے نے۔ بڑی، اور اس پر بی بی سی نے بھی پروگرام کیا، دوستوں نے بھی پروگرام کیا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، جو سامنے آتا ہے ہم وہ دیکھتے ہیں اور اسی سے ایک جائزہ لے لیتے ہیں کہ شاعر یہی ہے۔ علی بھائی، یہ دیکھیں کہ جس طرح حبیب جالب صاحب کی شاعری، انقلابی شاعری، قید میں رہے، ان کے گھر میں آٹا نہیں ہوتا تھا، روٹی نہیں ہوتی تھی، اور اس ملک کی خاطر، اس نوجوان نسل کی خاطر وہ قید میں رہے، تو کہا جاتا ہے کہ آج کل اس طرح کے شاعر ملنا مشکل ہے۔ اگر مشکل ہے، پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا اس طرح کے شاعر ہیں؟ دوسرے نمبر پر اگر ملنا مشکل ہے تو اس مشکل کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ یار اب تو شاعر جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھا کما بھی رہے ہیں، اور وہ بہت اچھا اپنا ان کا روزگار بھی ہے، کیونکہ اب وہ معاملہ رہا نہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں زین، قربانی پہ رستے پہ چلنے والوں کی زندگیاں ہمیشہ مشکل ہوتی ہیں، ان کی زندگیاں آسان نہیں ہوتی۔ لوگوں کو لگتا ہے لیکن ایسا ہے نہیں۔ جو بھی انسان اس رستے پر چلتا ہے کہ مجھے اپنے سماج کے لیے بات کرنی ہے، اس کا رستہ، یہ مولا کا فرمان ہے کہ سچ کا رستہ کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، اور اس کے اندر آپ کو آپ کے عوام کی حمایت چاہیے ہوتی ہے، اور سب کچھ
جو ہے اس کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کتنی سچی ہے اور کتنی جھیلی ہے آپ نے. تو جالب صاحب نے سب جھیلا ہے. تو علی بھائی آج کل آپ کی شاعری کو یا تو تروڑ مروڑ کر یا سیاق و سباق کے مطابق، یہ بات بہتر جان سکتے ہیں، کہ وائرل کیا گیا ہے، کہیں نہ کہیں اداروں کے خلاف اس کو جوڑا گیا ہے. کیا آپ واقعی اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں؟ یار پہلی بات تو یہ ہے کہ ادارے کس کے ہیں. میں اس پورے نظریے کو جو پھیلایا جاتا ہے، شیئرنگ کریں. اف یو وانٹ ٹو شیئر، شاعر شعر پڑھ رہا ہے نا، آپ اس کا شعر شیئر کریں. لیکن جس وقت آپ اس کے اندر اپنی مداخلت کرتے ہیں تو پھر آپ کس مداخلت کا رونا روتے ہیں؟ آپ خود ایک غزل کو اس میں مداخلت کر کے، ٹھیک ہے، اپنی اس میں کچھ بھی ایڈیٹنگ کر کے اور فار دا سیکنگ فار سم ویوز آپ اس کو پیش کر دیتے ہیں، اور پھر وہ جو پیشکش ہے وہ پوری دنیا تک جاتی ہے. اس کا امیج کس کا خراب ہوتا ہے؟ اچھا میں کیا کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ دونوں طرف سے بات ہونی چاہیے. آپ ایک پیج پر آئیں، ڈائلاگز کا اہتمام کریں. میرا شعر ہے اس کے اوپر کہ مکالمے کی روایت بحال کی جائے، وہ سبز رنگ حکایت بحال کی جائے. دشمن مت سمجھیں. جو شعر کہہ رہا ہے وہ آپ کا بچہ ہے، اور جن کے لیے کہہ رہا ہے وہ بھی آپ کے لوگ ہیں. آپ نے جو شعر کہا تھا، بیسیکلی شعر کہنے کا مقصد کیا تھا، کس کے لیے کہا گیا اور کیوں کہا گیا؟ وہ میری بڑی پرانی غزل ہے، ٹھیک ہے، وہ عشقیہ غزل ہے، جس میں نے کہا کہ اب میرے حال پہ کیوں تم کو پریشانی ہے، اب تو تم مجھ سے محبت بھی نہیں کرتے ہو. فلسطین کے لیے جس وقت یہ ہوا تھا سارا، اس وقت مجھے بڑا اس وقت بات تھی کہ یہ کون لوگ ہیں نا کہ تم سے کیا بات کریں، کون کہاں قتل ہوا، تم تو اس بات پہ حیرت بھی نہیں کرتے ہو. ٹھیک ہے، جب لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا شعر کوئی بھی کانٹینٹ ہوتا ہے نا، تو لوگ اس کو اس دورانیے کے ساتھ، یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے، اس میں ان کا بھی قصور نہیں ہے، عوام کا اس میں قصور نہیں ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے ایسا کہ جو چیز سامنے ہے تو ہم اس کو اپنے غصے کے اظہار کے لیے اس کو سامنے ہم پیش کریں اور ایسا کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کبھی مت بھولیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے. نیگیٹیوٹی جب بھی آپ پھیلائیں گے، شاعر کا کام سر شعر کہنا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ کوئی پارٹی کا لیڈر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ بات کرتا ہے اور اس بات کا پیچھے نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بات لوگوں کے اندر محبت کا پیغام جگائے اور رواداری لائے. کہا جا رہا ہے کہ علی زریون پی ٹی آئی کے ساتھ مل گئے یا یہ وہ، اس میں کچھ صداقت بھی ہے؟ یار میرا سیاسی نظریہ ہر انسان کا ہوتا ہے، لیکن میرا سیاسی نظریہ جو ہے وہ مساوات کا ہے، کہ عوام کے اندر مساوات آئے، اور میرا کسی بھی سیاسی پارٹی سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. نوجوان نسل، شاعر کبھی بھی جو ہوتا ہے وہ پوری دنیا کا ہوتا ہے. میں کبھی بھی اپنے آپ پہ ٹھپا نہیں لگوانا چاہتا کہ میں کسی پارٹی کا ہوں، اور میرا تعلق بھی نہیں ہے. میرا تعلق جو ہے، اگر آپ غلط بات کریں گے، ٹھیک ہے، اگر آپ اس چیز کو، آپ ٹرولنگ کو فروغ دیں گے تو میں اس کے خلاف بات کروں گا. ٹرولنگ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے علی بھائی، جو ایسے نوجوان ہیں، کبھی ان کے لیے بھی لکھنے کی کوئی فرصت ملی کہ جو اپنے مفادات کے لیے لوگوں کی چیزوں کو اٹھا کر استعمال کرتے ہیں؟ یار میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں اس میں کیا ہی کہہ سکتا ہوں، میں دعا ہی کر سکتا ہوں. میں لکھا نہیں، میں نے مطلب اس پر تو میں کیا لکھوں گا. لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ میرا ایک مطلع ہے کہ ہم ان کی نظر میں بھی اداکار ہوئے ہیں جو لوگ ہمیں دیکھ کے فنکار ہوئے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار آپ عزت کریں اور اس پیغام کو سمجھیں کہ نوجوان نسل کو کیا پیغام کیا دیں گے اپنی شاعری کے ذریعے؟ میں وہ شاعری کے ذریعے تو میں یہی پیغام دے رہا ہوں کہ محبت کرنے سے مت ڈرو، اور پلیز ڈو ناٹ لیٹ دیم ہائی جیک یور پیشن. کسی کو بھی اپنا پیشن ہائی جیک مت کرنے دیں. اور سوشل میڈیا پہ ہر چیز سچ نہیں ہوتی، اور سوشل میڈیا پہ آتے ہوئے یہ دھیان رکھیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے لوگوں کی زندگیوں میں کتنا فرق پڑ سکتا ہے. بس میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں. کیا آج کل آپ کافی زیادہ چیزیں لکھ بھی رہے ہیں، اور سننے میں آیا کچھ تازہ شاعری جو ہے وہ بھی لکھی جا رہی ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں. میں آج کل پنجابی زیادہ کہہ رہا ہوں، پنجابی میری ماں بولی ہے، تے بھی فیصلہ آبادی بھی فیصلہ آبادی پنجابی میں لکھ رہا ہاں. تے پنجابی دے میں تمہیں جڑا نا کوئی شعر سنانا وا کہ اج کل ساڈے ویکھن دے بھی چرچے نے، اسی بھی کہڑا لک لکا کے ویکھدے ہاں، پانی دے وچ اگ ملا کے ویکھدے ہاں، اکھاں دے وچ اکھاں پا کے ویکھدے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ علی بھائی. بس لاسٹ پہ یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ پنجابی میں بتایا، آپ جیسے مثبت رپورٹنگ کرنے والے ہیں ابھی، کہ جو مطلب وہ کوئی اس طرح کے ویوز کے چکر میں نے دیکھا ہے کہ عام طور پہ بات ہوتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یار آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ صحافی ہیں، اگر آپ رپورٹر ہیں، صحافی اور صوفی یہ بہت مقدس اور بڑے
اگر یہ دونوں سچے ہونا تو پھر بڑا مقام لے جاتے ہیں. لاسٹ پہ اردو میں آپ کے کچھ اشعار جو ہیں نا وہ ضروری ہیں تاکہ تو انو بری لگی ہے. پنجابی میں تو آپ ماشاءاللہ میں خود پنڈی بھٹیاں سے ہوں تو آپ کے قریب قریب میں بھی گل کرنا چاہنا کہ اسی کیوں شرمانے اپنی ماں بولی تو سانو بولنا چاہیے نہیں تسی نہیں تہاڈی گل ہی میں کر رہا. اچھا یہی ہوتا ہے نا کہ بات کسی کے لیے ہوتی ہے لیک ہو ہی جاتا ہے کہ میں آپ کو اردو کے شعر سناتا ہوں کہ تازہ ہیں بالکل, مجھے بڑی پسند بھی ہے اپنی یہ غزل, اور بلکہ ایک اور غزل ہے اس کے میں شعر سناتا ہوں کہ جو بجھ چکے ہیں, جو بجھ چکے ہو, جو بجھ رہے ہو, کہیں نہ جاؤ قریب آؤ. جو بجھ چکے ہو, جو بجھ رہے ہو, کہیں نہ جاؤ قریب آؤ. جو بات سب سے چھپا رہے ہو ہمیں سناؤ قریب آؤ. تمہاری فرقت میں تھک رہے ہیں, تمہارے غم میں بلک رہے ہیں, دلاسا دینے کی بات چھوڑو گلے لگاؤ قریب آؤ. کیا بات ہے, بہت شکریہ. علی سریون ہمارے ساتھ موجود ہے. ساری گفتگو آپ نے ملاحظہ کیا. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.